अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज नवम जमात में एक नई नज़म पढ़ने जा रहे हैं। हमारी नज़म का नाम है सुबह दम दरवाज़ा खावर खुला। इसके शायर है मिर्ज़ा गालिब। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम अपने नज़म की शुरुआत करते हैं। नज़म नंबर 8, सुबह दम दरवाज़ा खावर खुला, जिसके शायर है मिर्ज़ा गालिब। उन्होंने इस नज़म को बड़ी खूबसूरत अंदाज में बयान किया। तो सबसे पहले हम पहली बात पर नज़र डालेंगे। पहली बात, आम जिंदगी में मौके पे मौके लोग एक दूसरे की तारीफ सताइश करते रहते हैं। ये एक समाजी अमल है। जैसे बच्चों, आजकल जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजर रही है, जैसे आज तो अब ऐसा तो नहीं हम कदीम ज़माने में ज़िंदगी गुजार रहे हैं या बाबा आदम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं या बादशाहों की ज़माने की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज हम जो 2024 में जी रहे हैं, हमारा अभी सदी कौन सा चल रहा है? 2024 चल रहा है। 2024 में हम के ज़माने में हम जी रहे हैं, जहाँ पे हर चीज़ें दस्तियाब है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली कि हर चीज़ें दस्तियाब है। चाहे वो ऑटो मशीन हो, कार हो, डिजिटल सिस्टम हो गया, एलसीडी आ गया, मोबाइल, हर चीज़ें दस्तियाब हो गई कि सब कुछ आईपैड, आईफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, हर चीज़ें मुहैया है। तो ये यहाँ पे मतलब यहाँ पे जब किसी के अगर कोई जो अमीर शख्स अच्छे से ज़िंदगी गुजारता है तो सब एक दूसरे की तारीफ़ करते हैं, चाहे वो उसका खूबसूरत चेहरा हो, चाहे उसके खूबसूरत कपड़े या चाहे उसका खूबसूरत घर है। मतलब ये एक समाजी अमल है। हम एक दूसरे की तारीफ़ करे बगैर हम करे बगैर हमारा ऐसा लगता है कोई गुजारा ही नहीं होगा। और उसी के साथ हम एक दूसरे की बुराई भी करते हैं। तारीफ़ करने वाले का कोई मकसद हो सकता है जिसकी तारीफ़ की जा रही। मुमकिन है कि अपनी तारीफ़ सुनकर तारीफ़ करने वाले का कोई काम बना दे। अभी यहाँ पे जिस शख्स की हम तारीफ़ करते हैं, ज़ाहिर सी बात है खुश होगा। जैसे मैं उस्ताद हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर आप लोग मेरी तारीफ़ करेंगे तो मैं खुशी होंगी ना कि मेरी उस्ताद बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूँ। अगर आप लोग मेरे शागिर्द हो, मेरे असातिज़ा हो, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे, अच्छे मार्क्स स्कोर अप करोगे, तो मैं मुझे भी खुशी होगी आप बहुत ही अच्छे असातिज़ा, एक अच्छे तालिब इल्म हो। तो किसी की भी तारीफ़ होती, चाहे किसी के खिलौने की तारीफ़ की जाए, किसी के कपड़े की, किसी के घर की, या किसी के अखलाक की तारीफ़ की जाए, तो बंदा ऐसे ही खुशमिजाज हो जाता है। अवाम से हटकर ये तरीका पुराने ज़माने में अमीरों, नवाबों, बादशाहों के दरबार में भी जायज़ था। मतलब अवाम से हटकर जो हमारी जो अवाम है, हमारी अवाम में बहुत सारे लोग शामिल हैं। जैसे अमीर हो गया, नवाब हो गया, चाहे बादशाह हो गया, हर कोई मतलब हमारी अवाम में आ गया। मुआशरे के आलम, फाजल, शायर, दूसरे फ़नकारों दरबार में एजाज़ पाते थे, जिसके सिले में उन्हें नवाबों, बादशाहों की तारीफ़ व तौसीफ़ करनी पड़ती थी। ख़ास तौर पर शायर अपनी नज़मों में इनाम इकराम देने वालों को खूब बढ़ा चढ़ा कर तारीफ़ किया करता है और बदले में किताब या खिलत से नवाजता जाता है। शायरी में ऐसे नज़म को कसीदा कहते हैं। तो यहाँ पे जो शायर बयान करना चाहते थे, जैसे हमारा एक माहौल है, हमारी आवाम है, तो यहाँ पे अगर एक हमारी आवाम है, जैसे हम किसी की फ़न की तारीफ़ करते, किसी की आवाज़ की, किसी की शक्ल सूरत की, किसी की मिजाज की, तो बंदा ऐसे ही खुश मिजाज हो जाता है। तो शायर क्या कर रहा है कि मैं अपनी मतलब वो शायर ये करना चाहता है, अगर मैं अपनी नज़म में किसी बंदे की तारीफ़ कर रहा हूँ, किसी शख्स की तारीफ़ कर रहा हूँ, किसी तो ऐसी शायरी को हम कसीदा कहते हैं, जहाँ पे जिसी चीज़ की तारीफ़ की जाए। कसीदे में यूँ तो सिर्फ महमूदी की खूबियाँ बयान की जाए, मगर बाज़ कसीदों में अजीज़ व नसीहत तलनी हालात की तफसील भी मिलती है। उर्दू शायरी में सौदा, अंशा, ज़ोक, गालिब के कसीदे मशहूर है। मतलब उर्दू शायरी में अंशा व ज़ोक, गालिब के कसीदे मशहूर है। तो सबसे पहले हम कसीदा क्या है, कसीदा के बारे में जानेंगे। कसीदा क्या है? कसीदा उर्दू शायरी की एक मकबूल सनफ़ रहा है। लफ्ज़ कसीदा के मानी मकसूद इरादा है, यानी कसीदा लिखने वक्त का शायर का मकसद इरादा होता है। किसी नवाब, अमीर या बादशाह की खूब बढ़ा चढ़ा कर तारीफ़ व तौसीफ़ करते, इसे शायर का मकसद नवाब या बादशाह से इनाम इकराम हासिल करना भी होता है। अपने मकसद की वजह से कसीदा एक मसनवी सनफ़ है, लेकिन इसके बाद महसूस हुई है ईद भी अहमियत रखती कि उसका पहला शेरा मतला कहलाया जाता है। अब बाद के जान में गज़ल की तरह मतला की काफ़ियों की पाबंदी की जाती है। कसीदे के चंद मखसूस अज्जा मतला के बाद इसका पहला जज आ जाता है, जिसे तशबीब कहते हैं। तशबीब के शायर में शायर किसी मखसूस मौजू, मसलन मौसम, ज़माने के हालात, खुद उसके अपने शायराना हैसियत वगैरह पर चंद अशार कहता है। इसके बाद कसीदे का दूसरा जज गुरेज आता है। यहाँ शायर दूसरा मतला भी शामिल कर सकता है। गुरेज से मुराद है कि यहाँ से शायर तस्बीब के मौजे से गुरेज करके कसीदे के मकसद यानी नवाब या बादशाह की तारीफ़ और तौसीफ़ अशार मिला शामिल करता है। इस हिस्से को मदा कहते हैं, जो कसीदे का खास हिस्सा है। मदा के बाद ममदू से शायर को इनाम इकराम की तवक्का होती है। इस मकसद को तारीफ अशार करता है। ये हिस्सा गर्ज़े मद्दा यानी हुस्न तलब कराता है। इसके बाद शायर नवाब और बादशाह के लिए दुआ पर कसीदों को ख़त्म करता है।
کہ یہاں پہ مطلب جو دو لائن کی یہ جسے ہم مطلع کہتے ہیں. سب سے پہلے ہم شاعر کا تعارف پڑھیں گے. شاعر کا تعارف کیا ہے ہم جانیں گے. جان پہچان. مرزا غالب 1797 میں اکبر آباد میں پیدا ہوئے. ان کا نام اسد اللہ کا لقب مرزا نوشہ تھا. دہلی کے آخر مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے انہیں نجم الدولہ دوبیر مالک نظام زن کے شاہی خطبات بھی دیے تھے. خطبات بھی جب انہوں نے شاعری کی شروع کی تو پہلے اسد پھر غالب تخلص اختیار کیا تھا. غالب نے شاعری میں اپنا انداز آپ ایجاد کیا. انہوں نے اردو شاعری کو وقار، اردو غزل کو اعتبار بخشا. وہ دراصل غرض لیکن انہوں نے قصیدہ، رباعی، قطعہ جیسی ذات میں خواب شاعر خوب اشعار کیے. فارسی نثر میں ان کی کئی نظام. اردو زبان میں پہلے مکتوب نگاری کی دعوت کو غالب نے فروغ دیا. ایسی بے تکلف سے عام زبان میں اپنے دوستوں کو خطوط لکھنے جنہیں پڑھ کر محسوس ہوتا ہے دوستوں تو کہ دوست آمنے سامنے بیٹھے رہتے ہیں. 1867 میں غالب کا انتقال دہلی میں ہوا. ذیل میں غالب کا مشہور قصیدہ دیا جا رہا ہے. اس صنف کے تمام تقاضوں کو پورا کرتا ہے. اس قصیدے میں غالب نے الفاظ، شعری ترکیبیں استعمال کی جس سے قصیدے میں ایک شاہانہ شان پیدا کی ہے. ابھی یہاں پہ مرزا غالب جیسے وہ اکبر آباد میں پیدا ہوئے اور وہاں پہ انہوں نے تعلیم مکمل. پھر بعد میں جیسے جیسے بہادر شاہ ظفر نے انہیں نظام اور بیرون ممالک سے مطلب جنگی بزم کا شاہی خطبات بھی انہیں دیا تھا. وہ طرح طرح کی نظمیں اور غزلیں شاعری لکھ رہے تھے. جس طرح انہوں نے نام کمایا اور 1859 میں ان کا انتقال ہو گیا. دہلی میں ان کا انتقال ہو گیا. تو آئیے ہم اپنی نظم کی شروعات کرتے. شاعر کیا کہنا چاہتا ہے. صبح دم دروازہ خاور کھلا، مہر عالم تعلم کا منظر کھلا. ابھی یہاں پہ شاعر کیا کہہ رہے ہیں. جیسے ہمارے صبح کے دن کی آغاز ہوتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ ہمارے جیسے جو محل ہوتا ہے، جو بادشاہ کا محل ہوتا ہے، اس کا دروازہ خاور کھلتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے دن کا آغاز ہو چکا ہے. خسرو انجم کا آیا صرف میں شب کو تھا تو گنجنیا کو ہر کھلا. خسرو انجم کے آیا صرف میں شب کو تھا گنجنیا کو ہر کھلا. ابھی یہاں پہ اب دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے دن کی آغاز ہوتی ہے، جیسے ہم جس شہر میں رہتے ہیں، جس بادشاہ کی حکومت ہوا کرتی ہے تو ہمارے دن کی شروعات ہو جاتی ہے. اب کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں ہم بادشاہ کی حکومت سے خوش بھی رہتے ہیں، کبھی کبھی ہم ناراض بھی ہو جاتے ہیں. کو اب کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ یا بازیگر کھلا. ابھی شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی ہم بادشاہوں کے کام سے، نظام سے ہم کافی خوش ہو جاتے ہیں کہ بادشاہ ہماری حکومت کو اچھی طرح سے چلا رہا ہے. ابھی کبھی کچھ غریب لوگ رہتے ہیں، غریب طبقے لوگوں کو کچھ چیزیں دستیاب نہیں ہوتی، مہیا نہیں ہوتی تو وہ کافی ناراض ہوتا ہے کہ ہاں لگتا ہے کہ امیروں کی زندگی خوشحال گزر رہی ہے. اب غریبوں کی زندگی بالکل صحیح نہیں چل رہی ہے. سطح گردوں پر پڑا تھا رات کو موتیوں کو ہر طرف زیور کھلا. سطح گردوں پر پڑا تھا رات کو موتیوں کو ہر طرف زیور کھلا. مطلب یہاں پہ سطح گردوں پہ جیسے رات میں سطح گردوں کو پڑا تھا، جیسے موتیوں کو، جیسے موتیوں کی جو موتیوں جیسے زیور کی موتی کس طرح رہتی ہے اس طرح، مطلب اس طرح کا نظارہ لگ رہا تھا. صبح آیا جانب مشرق نظر ایک نگار آتش رخ سر پر کھلا. جیسے ہماری صبح کی دن کی شروعات مشرق سے ہوتی ہے. جیسے ہمارا سورج کہاں ڈوبتا ہے، مغرب کی جانب ڈوبتا ہے. تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارا جو رخ ہے، ہمارے نظام کا رخ بدلتے جا رہا ہے. جیسے جس طرح بادشاہوں کی حکومت چل رہی ہے، ہم بادشاہوں کی حکومت سے کبھی کبھی خوش ہو جاتے، کبھی کبھی ناخوش ہو جاتے. بزم سلطانی ہوئی آراستہ، کعبہ امن اما کا در کھلا. کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کبھی کبھی ہم بادشاہ کے کام سے اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہی بادشاہ ہمارے رہے. جیسے لگتا ہے کہ جیسے ہمارا جو کعبہ ہمارا کیسا امن ہو جاتا ہے، ہمارے اماں وغیرہ سب ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ملک کے لیے یہی بادشاہ صحیح ہے جو ہماری ملک کی اچھی طرح سے نگرانی کرے. تاج زر مہر طابہ سے سودا، تاج زر مہر طابہ سے سودا خسرا آفا کے منہ پر کھلا. مطلب ایسا لگتا ہے کہ جیسے ماہ طابہ ہو رہا ہے، ایسے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں ایک نئی روشنی مل گئی. شاہ روشن دل بہادر شاہ کے راز ہستی اس پر سر تھا کھلا. ہمیں ایسا کیا لگ رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ شاہ روشن کا دل بہادر شاہ کا بالکل ان کی حکومت اتنی اچھی چل رہی ہے، اتنی اچھے سے لوگوں کو وہ اچھے سے چلا رہے، ہر چیزوں کا خیال رکھ رہے، غریبوں کا بھی دھیان رکھ رہے. تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں یہی بادشاہ چاہیے، وہ جس کی صورت ہو تکمیل میں مقصد نہ چرخ و ہفت و اختر میں. مطلب شاعر کس طرح تعریف کر رہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہی بادشاہ ہو. مجھ پہ فیض تربیت سے شاہ کے منصف مہر دماں محور کھلا. باغ منی کی دکھاؤں گا بہار، مجھ سے گھر شاہ سکن گستر کھلا. جیسے یہاں پہ شاید بادشاہ کی تعریف کرے کہ شاید بادشاہ نے ہم لوگوں کے لیے، عام کے لیے اتنا سب کچھ سوچا ہے کہ وہ
ہر چیزوں کا بندوبست کریں گے، چاہے کھانے پینے کی جگہ ہو، کھانے پینے کی چیز ہو، یا پانی ہو، یا گھر ہو، ہر چیز کا انہوں نے خیال رکھا ہے۔ مدہ سے مدھو دیکھی شکوا یا عرض سے رتبہ جوہر کھلا، مہر کانپا شرق کا چکر چکر کھا کھلا، بادشاہ کی روایت لشکر کھلا، بادشاہ کا نام لیتا ہے خطیب، اب اولو پایا منبر کھلا، ملک کے وارث کو دیکھا خلق نے، اب فریب تردل سنجر کھلا، ہو سکے کیا مدہ ہو ایک نام ہے، دفتر مدح جہاں داور کھلا، جانتا ہوں کہ خط لوح ازل تم پہ ایک خاقان نام آور کھلا، تم کرو صاحب قرآنی جب طلب ہے طلسم روز شب کا دوار کھلا۔ شاید یہی کہہ رہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہی ہمارے لیے بادشاہ صحیح ہے، جو ہماری لوگوں کی ضروریات کو پورا کرے گا، ہم ہر چیزوں کا بندوبست کرے گا۔ آئیے ہم خلاصے پہ بھی نظر ڈالیں گے۔ خلاصہ غالب کا قصید مکتوب شاہ بادشاہ منصور بن بادشاہ کے مدح میں لکھا گیا ہے۔ اتنی تفصیل میں غالب نے فلک اعظام سورج ستارے کے حوالے سے بادشاہ کی درباروں کی آرائش کو خوبصورت میں بیان کیا ہے۔ یہ بتایا گیا دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں نے بادشاہ شاہ کی شان و شوکت میں کہیں بڑھ کر ہے۔ اپنے بارے میں خود شاعر کہتا ہے کہ ایسے عظیم بادشاہ کے دربار میں جا کر میری قدر منزلت بھی خوب بڑھ گئی ہے۔ میں جو بادشاہ کی مدح و ثنا کر رہا ہوں، بادشاہ اس سے زیادہ مستحق ہے۔ خدا کرے بادشاہ سلامت رہتی دنیا تک حکومت کرتے رہتے۔ ابھی یہاں پہ غالب کیا کہہ رہے ہیں کہ میں مرزا غالب، میں بہادر شاہ ظفر کی خدمت میں حاضر ہوا، میں ان کے محل میں گیا، میں نے ان کے لیے مطلب نظمیں گائی، شعر کی، شاعری بولی، اور انہوں نے میری اتنی خاطرداری کی، تو مجھے ایسا لگا کہ یہ بہت ہی اچھے بادشاہ ہے، یہ واقعی دنیا کے اچھے بادشاہ ہے، جو ہر کسی کی مطلب بہادر شاہ ظفر ہر کسی کی تعریف جلدی نہیں کرتا۔ واقعی میں بہت ہی خوش قسمت انسان ہوں، اس قدر عزت اور اتنی شان و شوکت والا بادشاہ میں نے آج تک نہیں دیکھا، جس طرح اس نے مجھے اتنی جوش و خروش سے اور شان و شوکت سے اس نے میری تعریف کی، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں بادشاہ کی مد و ثنا کر رہا ہوں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اس سے زیادہ مستحق نہیں۔ تو خدا کرے جب تک میں زندہ رہوں، جب تک بہادر شاہ ظفر کی حکومت اس دنیا میں چلتی رہے۔ تو شاعر نے بہادر شاہ ظفر کی تعریف کی ہے۔ آئیے اس نظم کے ذرا معنی دیکھیں گے۔ دروازہ خاور سورج کا دروازہ مراد مشتق، مہر عالم طالب دنیا کو روشن کرنے والا سورج، قصر انجم ستاروں کا بادشاہ مراد سورج، صرف میں آنا خرچ کیا کرنا، ہوا کب کوکب کی جمع ستارے، سطح گرد و آسمان کی سطح، نگارے آتشی آگ جیسے روشن چہرے والا مشتوق، کعبہ نمونہ سکون امن کا مقام، تاج زری سونے کا تاج، مہر تابہ روشن سورج، سوا زیادہ قصر و ناک آسمانوں کا بادشاہ مراد بہادر ظفر، منہ پر کھلا اچھا لگا، سرتار پوری طرح، صورت تخلیق کی صورت یعنی وجود، مقصد نہ چرخ پد نو آسمان ستاروں کی تخلیق کا مقصد، منصب محرومہ سورج چاند زمین کے محور کا مقام، باغ معنی طرح طرح کے معنی، شاہ سختن گستہ زوج کو پرشن، مدد دنیا کے معاشرے کا دفتر، رتبہ جوہر اصل خوبی، عرض کسی چیز کے وجود کا سبب، شکوہ عظمت بڑھائی، روایت لکشہ پود کا بڑھائی، ان میں پایا منظر کے پائے کی بلندی، فریب تلی ترکستان، خدلت کائنات کی میں لکھی گئی تعریف جس میں ازل خاقان چین کے بادشاہ کا لقب، خاقان معاشر بادشاہ، صاحب قرآنی بہترین بادشاہ، تنظر روز دل رات کا متصل مراد زندگی۔ تو مجھے امید ہے یہ نظم آپ کو بےحد پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔